السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے ضمیر کا بیان۔ ہم نے کلمہ کی 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ اب ان کے بعد ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ضمیر کے بارے میں پڑھنے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو بتا رہے کہ متکلم وغیرہ کی وضاحت۔ تو آج کے سبق میں متکلم ایک لفظ ہوتا ہے حاضر، ایک ہے غائب۔ اسی طریقے سے ضمیر کی تعریف اور اس میں کیا کیا وضاحتیں تفصیل ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیسا ہم انہیں پہچانیں، وہ سب چیزیں اس میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو 3 چیزیں بتا رہے ہیں، متکلم، حاضر اور غائب۔ اب یہ متکلم، حاضر اور غائب کسے کہتے ہیں؟ اس کو دیکھیے بہت آسان انداز میں انہوں نے سمجھا ہے، تو وہی پڑھ لیتے ہیں۔ بتا رہے متکلم، متکلم بات کہنے والے کو کہتے ہیں، بات کرنے والا اپنے لیے میں یا ہم کا لفظ بولتا ہے، استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جو بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں تو میں متکلم ہوا، یعنی کہ بات کہنے والا۔ اور وہ کیا ہے؟ متکلم جو ہوتا ہے 2 طریقے کا لفظ استعمال کرے گا اپنے لیے، یا تو میں کا لفظ یا ہم، یہ 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے حاضر، اس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے، حاضر ہی کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ حاضر کے لیے آپ، تم، تو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں ابھی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یعنی کہ آپ لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ لوگ کو سبق پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ لوگ کیا ہوئے؟ حاضر ہوئے۔ ویسے تو آپ لوگ حاضر نہیں، ایک مثال کے طور پر جیسے اسکول میں یا مدارس میں جو استاد پڑھاتے تو سامنے جو بچے حاضر ہوتے ہیں وہ کس میں آئیں گے؟ جو سامنے پڑھ رہے ہیں وہ حاضر میں آئیں گے۔ تو اور اسی کو کیا مخاطب بھی کہتے ہیں۔ اس میں یاد رکھے گا مخاطب تا پہ زبر کے ساتھ، زیر نہیں پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ورنہ معنی چینج ہو جائے گا۔ تو حاضر اس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ آپ، تم، تو کا لفظ بولا جائے گا۔ جیسے کہ کہیں پہ 2 لوگ ہیں تو جو بات کر رہے ہیں یعنی متکلم وہ کہے گا نا کہ آپ کہاں تھے کل، یا تم کہاں تھے، یا تو کہاں تھا۔ تو آپ، تم، تو کا لفظ کس کے لیے استعمال کرے؟ جو سامنے حاضر ہے 2 لوگ کے درمیان۔ اس کے بعد بتا رہے غائب، وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے۔ غائب کا ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے وہ، اس، ان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ غائب کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور وہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے یا موجود نہیں ہے، اسے کہیں گے غائب۔ اور غائب کا ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے کیا ہے؟ وہ یا اس یا ان تینوں میں سے کسی ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، متکلم جیسے کہ میں متکلم ہوا، حاضر جو سامنے پڑھ رہا ہے وہ حاضر ہوا، غائب جو موجود نہیں ہے سامنے۔ اب ان تینوں کی تعریف ہو گئی، مثالیں بھی بتا دی کہ متکلم کے لیے میں یا ہم کا لفظ بولیں گے، اور حاضر کے لیے آپ، تم، تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور غائب کے لیے وہ، اس، ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک یہاں پر مثال ایگزامپل پیش کر رہے ہیں آسانی کے لیے۔ مثلا احمد اچھا لڑکا ہے، ایک جملہ یہ ہو گیا۔ دوسرا بتا رہے ہیں وہ اپنے استاد کی عزت بہت کرتا ہے۔ تیسرا جملہ بتا رہے ہیں اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ تو یہ ایک گفتگو ہو گئی نا احمد کے بارے میں کہ وہ اچھا لڑکا ہے، احمد اچھا لڑکا ہے، وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا ہے، اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ تب دیکھیے بتا رہے کہ دیکھو احمد کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، تو اسٹارٹنگ میں اس کا نام لے لیے، لہٰذا احمد کیا ہے؟ غائب ہے۔ بعد میں وہ اور اس کا لفظ احمد ہی کے حق میں بولا گیا کہ پہلے تو نام لے لیے، اب ایک بار نام لے لیے بات ختم، پھر کیا ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کا استعمال کرے کہ وہ اپنے استاد کی عزت بہت کرتا ہے۔ وہ سے مراد کون؟ احمد ہی ہے۔ اور اس نے پورا قرآن مجید یاد کیا، یعنی کہ احمد، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر 2 لوگ بات کر رہے ہیں آمنے سامنے، کہاں آپ سناؤ، تو دوسرے نے کہا کہ احمد کے بارے میں بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو پہلا شخص کہہ رہا ہے کہ احمد اچھا لڑکا ہے، وہ اپنے استاد کی عزت بہت کرتا ہے، اس نے پورا قرآن مجید یاد کیا۔ تو اب 2 لوگ ہیں نا، اور بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ تیسرے کے بارے میں جو سامنے ساتھ میں موجود نہیں ہے، تو اسی کو کہتے ہیں غائب۔ تو اب یہ 3 چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے، متکلم بات کرنے والا،
حاضر جس سے بات کی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ 3 لفظ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ان کا بیان بھی اسی لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو ضمیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، جیسے آپ دیکھیں ہوں گے زنجیر، تو اس میں یہ جو ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے ہوتی ہے نا، ایک میں دوسرے میں پھنسی رہتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کڑی کہتے ہیں۔ تو اگر ہم بیچ میں سے ایک کڑی کو نکال دیں تو یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی نا۔ اسی طریقے سے مصنف جو ہوتے ہیں، کتاب کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے من میں جو آیا آگے پیچھے لکھ دیا، بنا دیا کتاب، نہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے بعد اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اسی لیے جب ضمیر کا بیان آیا تو اس سے پہلے کیا ہے؟ متکلم، غائب اور حاضر کو بیان کر دے کہ یہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر ضمیر کے سمجھنے میں آپ کو کافی دشواری ہوگی، تو اس لیے پہلے اس کو جان لے تو بہتر ہے۔ تو اسی لیے سبق بھی جو ہے ترتیب وائز پہلے مکمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے تینوں کی تعریف ذہن میں رکھ کے اس کے بعد بتا رہے ہیں ضمیر کا بیان۔ زید نے حامد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اجمیر شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر تم بھی چلنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ۔ حامد بولا میں تو تیار ہی ہوں، لیکن محمود بھی چلنے کو کہہ رہا ہے۔ زید بولا کہ وہ بہت ننھا بچہ ہے، اس کو سفر کرانا مناسب نہیں۔ یہ کیا ایک گفتگو ہو گئی، تو اس گفتگو کا آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اسی کے ذریعے دیکھیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ عزیز نونہالو، اوپر کی گفتگو میں تم، اس اور وہ کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ زید نے حامد سے بات کرتے ہوئے کہا میں اجمیر شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اگر تم بھی چلنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، کہ دیکھیے میں ہے پھر تم ہے۔ حامد بولا میں تو تیار ہوں، لیکن محمود بھی چلنے کو کہہ رہا ہے۔ زید بولا کہ وہ بہت ننھا بچہ ہے، اس کو سفر کرانا مناسب نہیں، تو وہ اور اس کا بھی استعمال کیا گیا۔ تب وہی بتا رہے ہیں کہ اردو زبان میں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اردو زبان میں یہ الفاظ کیا ضمیر کہے جاتے ہیں۔ انہیں کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ ذیل میں ضمیر کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ضمیر کی تعریف پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ ضمیر وہ اسم ہے جس کو سن کر متکلم یا حاضر کو سمجھا جائے یا غائب کو سمجھا جائے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ متکلم یا حاضر کو سمجھا جائے یا غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ متکلم، حاضر اور غائب کے بارے میں پہلے کیوں بیان کیے، کیونکہ اگر اسے نہیں سمجھتے تو آپ کو ضمیر کی تعریف بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان تینوں کے بارے میں اس میں ہوتا ہے کہ ضمیر میں متکلم کے بارے میں سمجھا جائے گا، ہم اس کے ذریعے متکلم کو جانیں گے، بات کرنے والے کو، یا حاضر کو، یا غائب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جیسے مثلاً دے رہے ہیں مثال، دیکھیے میں، ہم، یہ کس کے لیے ہوگا؟ متکلم کے لیے، میں اور ہم۔ پھر تو اور تم، یہ کس کے لیے؟ حاضر کے لیے۔ وہ، اس، ان وغیرہ، یہ الفاظ غائب کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو یہ سب لفظ کیا ہے؟ ضمیریں ہیں۔ اب ضمیر کی 3 قسمیں کر رہے ہیں، ضمیر کی 3 قسمیں کریں گے۔ کس اعتبار سے؟ وہی جو اوپر آپ نے پڑھا تھا، متکلم، حاضر اور غائب، اس اعتبار سے۔ متکلم کی ضمیر الگ ہو جائے گی، حاضر کی الگ، غائب کی الگ۔ تو تینوں کی تعریف کریں گے اور ان کے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو ضمیر کی 3 قسمیں: ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ ضمیر متکلم وہ اسم ہے جس کو سن کر بات کہنے والے کو سمجھا جائے، مثلاً میں، مجھ، مجھے، میرا، ہم، ہمیں، ہمارا۔ یہ سب لفظ ضمیر متکلم ہے کہ اس کے ذریعے سن کر کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بات کرنے والا۔ ان الفاظ کا استعمال کون کرتا ہے؟ جو بات کر رہا ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں، مجھے جانا ہے، میرا کام ہے، یا ہمیں یہ کام ہے، ہمیں یہاں جانا ہے، ہمارا کام مشکل ہے۔ تو یہ کون کہے گا؟ یہ سب الفاظ متکلم یعنی کہ جو بات کر رہا ہے وہی استعمال کرے گا نا، تو اسے کہیں گے ضمیر متکلم۔ حاضر وہ اسم ہے جس کو سن کر اسے سمجھا جائے جس سے بات کی جا رہی ہے، اسے سمجھا جائے جس سے کیا بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ متکلم جو ہے جس سے بات کر رہا ہے اسے کہیں گے حاضر۔ جیسے کہ تو، تجھ، تجھے، تیرا، آپ، تم، تمہیں، تمہارا، یہ سب لفظ ضمیر حاضر ہے۔ جیسے کہ میں یہ کہوں کہ تو نے وہ کام کیا یا نہیں، تو کس سے کہوں گا؟ جو سامنے حاضر اسی کو کہوں گا نا۔ تمہارے بس کا نہیں ہے، یا تیرا کام یہ نہیں ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے،
تم یہاں مت جاؤ، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تمہارا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب الفاظ کس کے لیے استعمال کیے جائیں گے؟ جو بات کر رہا ہے وہ سامنے والے کے لیے استعمال کرے گا جو اس کے سامنے موجود ہے، تو اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سب لفظ ضمیر حاضر کہے جاتے ہیں، ضمیر حاضر۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں ضمیر غائب، وہ اسم ہے جس کو سن کر اس غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اس غائب کو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، مثلا اس، وہ، اسے، ان، انہیں، انہوں، یہ سب لفظ کیا ہے؟ ضمیر غائب کہی جاتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ زید اچھا لڑکا ہے، وہ اپنے گھر میں اچھے سے رہتا ہے، اس نے فلاں کتاب کو پڑھ لیا، تو وہ اور اس کس کے لیے؟ پہلے تو نام لے لیے، تو وہی بتایا نا کہ غائب کسے کہیں؟ وہ اس میں جس کو سن کر اس غائب کو سمجھایا جس کا ذکر پہلے ہو چکا، تو پہلے ہم نے اس کا ذکر کر دیا زید کہ اچھا لڑکا ہے، پھر اس کے بعد اب اسی پہ اشارہ کرتے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اچھے سے رہتا ہے، اس نے ایک کتاب پڑھ لی ہے، تو یہ سب الفاظ کیا ہے؟ ضمیر غائب کہے جائیں گے۔ تو یہ بات ہو گئی ضمیر کی۔ اب ایک اور چیز ضمیر میں آتی ہے جس کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے، ایک ہے مرجع۔ ضمیر بول کر جس کو مراد لیا جاتا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں۔ مثلا زید نے مسجد میں اذان دی، پھر اس نے بکر سے کہا آج تم نماز پڑھاؤ۔ دیکھو جملے کو دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ زید نے مسجد میں اذان دی، کس نے؟ زید نے۔ پھر اس نے بکر سے کہا، تو اس سے مراد کون ہے؟ زید نا۔ پھر اس نے بکر سے کہا آج تم نماز پڑھاؤ، ٹھیک۔ تو اس مثال میں چونکہ اس سے مراد کون ہے؟ زید ہے نا، تو اس سے مراد زید ہے، اور تم سے مراد کون ہے؟ بکر ہے، تو اس لیے ضمیر کا مرجع کیا ہوا؟ زید اور تم۔ ضمیر حاضر کا مرجع بکر ہے، یعنی اس جو کہ ضمیر غائب تھی، اس کہ زید نے مسجد میں اذان دی، پھر اس نے، تو اس کا جو ضمیر ہے اس کا مرجع یعنی کہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ وہ کون ہے؟ زید۔ تو زید اس کا مرجع ہوا۔ مرجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ اور تم، بکر نے کہا آج تم نماز پڑھاؤ، اس نے بکر سے کہا کہ آج تم نماز پڑھاؤ، تو تم سے مراد کون ہے؟ بکر۔ تو بکر کیا ہوا؟ اس کے لیے تم کا لفظ استعمال کیا گیا، تو تم ضمیر حاضر ہے، اس کا مرجع کیا ہوا؟ بکر ہوا، تو اسے کہتے ہیں مرجع۔ تو کیا کیا چیزیں آپ نے جانی؟ متکلم، حاضر، غائب، ضمیر کی تعریف، اس کی مثال پر اگزامپل دیے، پھر ضمیر کی 3 قسمیں کیے، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب، اس کے بعد لاسٹ میں مرجع، یہ چیز کا بارے میں آپ نے پڑھا۔ تو یہ نقشہ پورا آپ ذہن میں رکھا کریں کہ سبق میں آپ ایک دن میں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، مین پوائنٹ کی چیز۔ اب دیکھیں ہدایت میں بتا رہے کہ اردو زبان میں غائب کے لیے بھی آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہ بڑے درجے کا مانا جاتا ہو۔ اگر کوئی بڑا شخصیت ہو یا بڑے درجے کا کوئی آدمی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ حالانکہ وہ غائب ہے، غائب کے لیے بھی کیا ہے؟ آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کیا ہو؟ وہ بڑے درجے کا مانا جاتا ہو۔ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر زید نے مسجد میں اذان دی، تو زید کی جگہ کوئی ایک نام لے لیجئے، دوسرا نام، یا کہہ لیجئے کہ عالم صاحب نے مسجد میں اذان دی، عالم صاحب نے مسجد میں اذان دی، تو عالم صاحب آ گئے، بڑا مقام و مرتبہ آ گیا۔ تو پھر اب یہاں پہ اس نہیں کریں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ پھر آپ نے بکر سے کہا، یعنی کہ عالم صاحب نے کہا۔ تو اس طریقے سے آپ کا لفظ بھی کیا ہے؟ اردو زبان میں غائب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ ضمیریں آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بارے میں 3 زبان جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک اردو، ایک ہے فارسی، ایک عربی۔ تو اردو میں آپ کو بیان کر دیے، اب دیکھیے فارسی میں بتا رہے ہیں، فارسی زبان کی چند ضمیریں، فارسی زبان میں کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں؟ تو فارسی زبان میں بھی غائب، حاضر، متکلم کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ مثلا او، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس اور وہ، آہاں، ان سب، وہ سب، تو یعنی تو، شما یعنی تم، من یعنی میں، ما یعنی ہم۔ تو یہ اوپر جو دیے ہے پہلی لائن میں یہ فارسی ہے اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ دیے۔ تو اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ او اور آہاں یہ کس کے لیے؟ غائب کے لیے، اور تو اور شما یعنی کہ تو اور تم یہ حاضر کے لیے استعمال کی جاتی ہے، من اور ما
یہ متکلم کے لیے کہ غائب اگر ایک ہے تو اس کے لیے او، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو آہاں استعمال کریں گے، یعنی وہ سب، اور تو یعنی کہ ایک ہے تو اس کے لیے تو لائیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو شما۔ اسی طرح سے متکلم میں ایک ہے تو من، اگر ایک سے زیادہ ہے متکلم تو ہم۔ اب بتا رہے ہیں کہ لیکن جو ضمیر فعل کے بغل میں جوڑ کر استعمال ہوتی ہے وہ یہ اوپر جو ضمیر بیان کیے یہ کیا الگ سے بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن کبھی کیا ہے کہ فعل کے ساتھ جو ضمیریں ملتی ہیں وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں، تبدیلی وہ تھوڑی الگ ہیں، تو ان کو بھی بتا رہے، معنی یہی ہوگا لیکن کیا ہے جب فعل کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو بتایا لیکن جو ضمیر فعل کے بغل میں یعنی جوڑ کر اس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے وہ یہ، جیسے کہ نون دال، یہ کس کے لیے؟ ان سب اور انہوں کے لیے، یعنی کہ آہاں کا جو ترجمہ ہے وہ نون دال لگا دیا جاتا ہے، جیسے پرورد سے پروردن، آپ فارسی کا قاعدہ پڑھیں گے تو اس میں سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح سے یا بھی لگایا جاتا ہے، جیسے پروردی تو نے پالا، اس کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یا دال کو کس کی جگہ؟ شما کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میم کو من کی جگہ پروردم، اور یا میم کو میم کی جگہ پروردیم، ہم نے پالا۔ اب بتا رہے مثلا فارسی زبان میں گفت فعل ہے، اب دیکھیے ضمیریں بتا دیے، اس کو جوڑ کے بتا بھی رہے اور وضاحت کے ساتھ، کہ نہیں سمجھ میں آیا تو اور دیکھ لیجئے کہ مثلا فارسی زبان میں گفت کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ تو اب اس کے آخر میں کیا یہ ضمیریں جوڑ کر یوں بنائیں گے جیسے کہ گفتن، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم، کہ دیکھیے گفتن میں نون دال لگا دیے، گفتی میں یا لگا دیے، گفتید اس میں یا دال ہے، گفتم میں میم ہے، گفتم میں یا میم ہے۔ معنی بھی دیکھیے، کہا انہوں نے، کہا تو نے، کہا تم نے، کہا میں نے، کہا ہم نے، تو جو چیز اوپر بیان کی تھی وہی چیز ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال دے رہے ہیں کہ سوال گفت جو واحد غائب کا صیغہ ہے اس کے بغل میں کون سی ضمیر ہے؟ کیونکہ اوپر بیان نہیں کیے نا تو اسی لیے اس کو سوال میں حل کر دیے۔ جواب دے رہے کہ گفت کے بغل میں کوئی ضمیر نہیں، اسی لیے اس میں او کی ضمیر پوشیدہ مانی جاتی ہے۔ جو گفت صیغہ ہے واحد غائب کا، اس میں کیا ضمیر نہیں ملتی، بغیر ضمیر کے وہ لکھا جاتا ہے، اس لیے اس میں کیا پوشیدہ ضمیر مان لی جاتی ہے، او کی ضمیر، جو کیا وہ اس کا معنی دیتی ہے۔ اب اس کے بعد مشقی چیزیں دی ہیں کہ مشقی سوالات، یعنی کہ آپ کو اب سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو اب اس کو آپ کو حل کرنا ہے، اس کو حل کر کے آپ بھیج بھی سکتے ہیں، سینڈ بھی کر سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو حل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یعنی کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اگر حل نہیں کر پا رہے تو یعنی کہ سبق سمجھنے میں کمی ہے، تو اس لیے لکھ کر ایک مرتبہ چیک بھی کرا لیں۔ بتا رہے ذیل کے جملوں میں ضمیریں پہچان کر بتاؤ کہ کون ضمیر متکلم اور کون ضمیر غائب اور کون ضمیر حاضر ہے۔ تو پہلے تو آپ کو خود سے حل کرنا ہے، اس کے بعد اس کو سننا ہے تاکہ آپ کی جو پریکٹس ہے وہ اچھی رہے۔ تو دیکھیے بتا رہے پڑھا اس نے، پڑھا اس نے، اس میں کون سا اس یعنی کہ غائب ہے۔ زید میرا استاد ہے، وہ مجھے نماز سکھاتا ہے۔ تو دیکھیے پہلے زید کا ذکر کر دے، اس کے بعد اس کی طرف اشارہ کر رہے وہ سے، تو یہ وہ کیا ہوا؟ ضمیر غائب۔ اور اسی طرح سے میرا استاد ہے تو میرا یہ لفظ کیا ہوگا؟ حاضر میں آئے گا۔ تم روزانہ قرآن شریف پڑھا کرو، تم روزانہ قرآن شریف پڑھا کرو، تو اس میں جو تم کا لفظ یہ کس کے لیے؟ حاضر کے لیے۔ میں تمہیں مسجد پہنچاؤں گا، تو میں متکلم کی ضمیر ہو گئی اور تمہیں یہ حاضر کی ضمیر۔ تو بڑا ہوشیار ہے، تو یہ ضمیر حاضر ہے۔ ہم اسلام کو دین برحق مانتے ہیں، تو ہم یہ ضمیر متکلم ہے جمع۔ زید اچھا آدمی ہے لیکن اس کا لڑکا اناڑی ہے، تو زید کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کے طرف اس کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ اس ضمیر غائب ہوئی۔ اس کے بعد بتا رہے زید حامد سے بولا میں تم کو قرآن مجید پڑھاؤں گا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ یہ ایک جملہ ہو گیا کہ زید حامد سے بولا میں تم کو قرآن مجید پڑھاؤں گا، وہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ تو ان جملوں میں تم میں وہ کا مرجع بتاؤ، یہ ایک الگ ہی سوال ہے، اوپر کا الگ وہ ختم ہو گیا، یہ ایک الگ ہے۔ تو ایک جملہ ایک لائن کا ہے، اس میں آپ کو بتانا ہے کہ تم بھی استعمال ہوا نا اس میں، کہ میں تم کو، تو تم ہے، پھر اس کے بعد میں بھی استعمال ہوا ہے، پھر وہ
کا لفظ استعمال ہوئے، تو یہ تینوں کا مرجع بتانا ہے، کیونکہ آخر میں آپ نے پڑھا نا مرجع کسے کہتے ہیں، یعنی جس سے مراد ہوتی ہے کون مراد ہے وہ اس کا مرجع ہوگا۔ تو زید حامد سے بولا میں تم کو قرآن مجید پڑھاؤں گا، زید نے کس سے بولا؟ حامد سے، میں تم کو قرآن مجید پڑھاؤں گا، یعنی کہ میں سے مراد کون ہوا؟ زید، اور تم سے مراد حامد۔ تو میں کا مرجع کیا ہوا؟ زید، اور تم کا مرجع حامد۔ وہ اللہ کا مقدس کلام ہے، تو وہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، تو وہ کا مرجع کیا ہوا؟ لفظ قرآن مجید ہوا۔ اس طریقے سے اس سبق کو انشاءاللہ آپ لوگ حل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔